علی ظفر جو کہ ایک مبینہ ہراسر ہے، اس کا ایمبیسڈر مقرر کیے جانا میری سمجھ سے باہر ہے۔ میرے لیے تو نہ تو یہ سمجھ سے باہر ہے اور نہ کسی بھی طرح سے حیران کن یا پریشان کن ہے، کیونکہ جس قسم کا ان کا ہم ریکارڈ پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور پھر ان کے ترجمانوں کی جو فوج ہے، جس قسم کی مسوجنی کا ایک لیول وہ سیٹ کر چکے ہیں، اس کے بعد ایسے بندے کے علاوہ کوئی اور چوائس بچتی نہیں تھی۔ جی بالکل، میں تو یہ کہوں گا کہ جو مسوجنی کا انسٹیٹیوشن ہے یا پیٹریارکی کا انسٹیٹیوشن ہے، اس کو سپورٹ کر رہی ہے یہ والی گورنمنٹ، اور ایسے کنٹروورشل فیگرز کو آپ سرکاری تمغے دے کے، آپ ایمبیسڈر مقرر کر کے آپ ویریفائی کر رہے ہیں اپنے آپ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا۔ نہیں، بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے، نوجوانوں کو خاص طور پر، کہ اگر آپ کے اوپر ہراسانی کا الزام لگتا ہے تو آپ کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حکومت کی چھتر چھایا آپ کے لیے ہمیشہ موجود رہے گی، بلکہ آپ کو تمغے بھی ملیں گے، اور پھر یہ کہ آپ کے پاس ایسے قوانین کا بھی سہارا موجود ہوگا کہ آپ ان کے ذریعے درجنوں افراد کو ڈیفیمیشن کے کیسز ٹھوک دیں اور ان کی جو آن لائن سپیس ہے اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیں۔ لاز اونلی فار مین، یہ بات آپ کر رہی ہیں، اور بالکل آپ دیکھ لیں یہ جو ہمارے معاشرتی رویے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا کون گناہ گار ہے کون قصوروار ہے، لیکن سامنے کیا آ رہا ہے؟ قانون، میڈیا، سوشل میڈیا کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، سرکاری طور پہ تمغے دیے جا رہے ہیں، ایمبیسڈر بنایا جا رہا ہے، قانونی طور پر یہ سپورٹ دی جا رہی ہے کہ یہ تو معصوم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تاثر بنایا گیا ہے کہ جیسے کیس جیت چکے ہیں اور میشا نے جھوٹ بولا، اور حالانکہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کیونکہ اصل کیس تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ یہی سب سے بڑی بات۔ 2010 میں ایک قانون سامنے آیا پروٹیکشن اگینسٹ ہیرسمنٹ کے نام سے، ٹھیک ہے، اس قانون کے تحت میشا نے جو ہے وہ ایک پنجاب میں، کیونکہ یہ 2012 میں یہ قانون پنجاب میں بھی آ گیا تھا، تو محتسب اعلیٰ کے سامنے یہ انہوں نے درخواست کی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ورک پلیس ہیرسمنٹ ہوئی ہے۔ جو ٹیکنیکل اعتراض کیا گیا کہ آپ تو انڈیپینڈنٹ کام کر رہی ہیں تو آپ کے خلاف تو یہ ورک پلیس بنتی ہی نہیں تھی۔ وہاں سے خارج ہوا، گورنر صاحب کے پاس گیا، وہاں سے سیم بنیاد پہ خارج ہوا، ان کو مجبور ہو کے جانا پڑا ہائی کورٹ سے خارج ہوا۔ 2019 نومبر میں یہ لوگ سپریم کورٹ میں گئے، اور سپریم کورٹ میں اب نومبر 2020 میں ہوپ فلی پیشی لگنی ہے، جس کے بعد کہ وہ یہ فیصلہ سنوائے گی کہ واقعتاً اس کی جورسڈکشن میں آتا ہے اور وہاں پہ ان کی سنوائی ہو۔ تو ابھی تک تو اصل کیس شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تک تو ٹیکنیکیلٹیز کا ہی سارا معاملہ چل رہا ہے، ابھی تک تو ہیرسمنٹ کا معاملہ شروع ہی نہیں ہوا، اور اس سے پہلے ہی درجنوں ہتک عزت کے کیسز جو ہیں وہ لگ گئے۔ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ ایک بندہ، یعنی کہ میشا کو یہ بولا جاتا ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتی، وہ بات نہیں کر سکتی، ٹرائل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ آپ ان ایلیگیشنز کے اوپر بات نہیں کر سکتی۔ دوسرا بندہ جو ہے اس کو یہ آزادی دی جا رہی ہے، یہ بھی کہ وہ خود کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک پوری وہ کیمپین چلائی کہ میں انوسنٹ ثابت ہو چکا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں تو چلائی، کل بلاول نے کہا تھا نا کہ سب کو ٹائیگر فورس بنانا چاہتے ہیں، یہ ٹائیگر فورس مینٹیلٹی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں 2016 کا جو پیکا کا قانون ہے اس کے تحت، یعنی کہ جو انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف جو ہے ان کو ڈیفیمیشن ہوئی، اور اس کے تحت انہوں نے ایف آئی آر کٹوا دی، اور ان لوگوں کے خلاف جو گواہیاں دینے والے تھے، اور وہ مطلب ان کے پاس کیا چاہ رہا ہے اس ریاست کے اندر، انہوں نے اپنی وہ پیچھے ہٹے، ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو نہ صرف یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر سرکار ساتھ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ٹائیگر فورس ساتھ ہے، اور یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے قانون بھی ہے، گواہیوں کو آپ دباؤ میں لا سکتے ہیں۔ اس پر کاشف صاحب جو سنجیدہ بات ہے وہ یہ کہ کہیں نہ کہیں بولنے والوں سے ان کی سپیس چھیننا، خاص طور پر ہماری آن لائن سپیس کمپرومائز ہو رہی ہے۔ آپ کچھ نہیں لکھ سکتے کیونکہ جی ہتک عزت کا دعویٰ ہو جائے گا، آپ فلاں لفظ کے بغیر نہیں کوئی بیان جاری کر سکتے، کچھ نہیں لکھ سکتے کیونکہ صاحب کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں نا میری بھی ماں بہن اور بیٹی ہے۔ بھائی اس ملک میں جو ریپسٹ ہوتا ہے اس کی بھی ماں بہن اور بیٹیاں ہیں، یہ تو کوئی مطلب کوئی دلیل ہی نہیں ہے
خود کو انوسنٹ ثابت کرنے کے لیے. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس قانون میں جو سکم ہے وہ کہیں نہ کہیں وکٹم کو گزشتہ 2 برس سے ایک ذہنی اذیت میں لے کر بیٹھا ہوا ہے, اور جس کے اوپر الزام ہے, کیونکہ وہ پھر دیکھیں نا ملزم اور مجرم کا فرق, اور اگر آپ ملزم اور مجرم کا فرق سمجھ رہے ہیں تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اس حکومت کے ہاں ملزم کو کس طرح سے پیش کیا جاتا ہے, لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہ آپ کا نظریاتی یا سیاسی مخالف ہو, اور باقی جس طرح کا بھی, چاہے وہ اللیجڈ ہریسر ہو, اگر وہ ملزم ہے تو وہ آپ کا ایمبیسڈر بننے کے قابل ہے. شاید قانون سازی اس کا واحد حل نہیں ہے. قانون سازی ہونی چاہیے, لیکن قانون سازی کے ساتھ ساتھ ہمارا کوئی مائنڈ سیٹ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس قانون کو قبول تو کریں. یہ تو بہانہ بنا کے بال کو اس کے کورٹ میں پھینک دیا, اس نے اس کے کورٹ میں پھینک دیا. نو بڈی از فیلنگ ایکچولی کہ وہ جو ہے اس معاملے کے اندر اپنی رائے استعمال کرے, ہمارے جو صدیوں کے پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کرے. تو قانون سازی سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اس رویے کی قبولیت جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہے اس کے بارے میں بات کی جائے, اور اس کے بارے میں بات کرنے کے سبھی دروازے بند کیے جا رہے ہیں, سبھی دروازے بند کیے جا رہے ہیں. آپ کو کہیں نہ کہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ والی لائن کراس کرو گے نا, سائبر کرائم ہے تمہارے پیچھے, فلانا ہمارے پاس لا ہے تمہارے پیچھے, فلاں لا, مطلب بولنے کے خلاف, بولنے والے کو چپ کروانے کے لیے ہی لاز کو استعمال کیا جا رہا ہے, نہ کہ جو وکٹمز ہیں ان کے لیے کسی طرح سے قانون میں کوئی بہتر راہ نکل سکے. میں اس کو کنکلوڈ اس بات کے اوپر کروں گا کہ یہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے, میشا یا علی ظفر, ٹھیک ہے, لیکن جو ایک جانبدارانہ رویہ میڈیا کی طرف سے, سرکار کی طرف سے, معاشرے کی طرف سے شو کیا جا رہا ہے وہ شرمناک ہے. شرمناک. اور ہم جب میڈیا کی بات کرتے ہیں, دیکھیں ساری دنیا میں می ٹو ایک موومنٹ چلی, پاکستان میں اس حوالے سے جب بھی کوئی کیس سامنے آیا تو ہمارے سامنے ہے کہ اس کے اوپر کیا ہوا ہے. اگر کسی میڈیا ہاؤس کی کسی خاتون ملازم نے سوشل میڈیا پہ آ کر آواز اٹھائی کہ مجھے یہاں پر ہراس کیا گیا ہے, تو آج تک کبھی آپ نے اس میڈیا ہاؤس کی جانب سے کوئی بھی معاملہ سنا کہ انہوں نے اس کے اوپر کیا عمل کیا؟ آپ اس میڈیا سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ ایک اللیجڈ ہریسر کے حوالے سے کوئی ایسی بات کریں گے جو انہیں مشکل میں لے آئے؟ بالکل بھی نہیں, بالکل ایک پیسو رول میں رکھا ہوا, ٹھیک ہے نا. اور وہ پیسو رول جو ہے وہ صرف معاشرے کے اندر نہیں ہے. اب جس فیلڈ سے, جس فرٹرنیٹی سے ان لوگوں کا تعلق ہے, آپ لیرکس اٹھا کے دیکھ لیں دونوں کے گانوں کے. کیا عورت کہہ سکتی ہے کہ چھنوں کا مذکر کیا ہوگا؟ چھنا. چھنا کی آنکھ میں ایک نشہ ہے. یا وہ کہہ سکتی ہے کہ میں بھی راک سٹار ہوں, مجھے روز ہوتا ہے پیار؟ وہ نہیں کہہ سکتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ راک سٹار ہیں, آپ کو روز پیار ہو سکتا ہے, اور اس کے بدلے میں آپ کو ہم تالیاں بھی بجائیں گے, آپ کو تمغے بھی دیں گے, آپ کو ایمبیسڈر بھی بنائیں گے, نالج سٹی کا ایمبیسڈر بنائیں گے. پھر فین کلب ہمیں یہ بتائے گا لے انہوں تھوڑا ہے کوئی, انہوں ایہی رہ گئی سی, اپنی شکل ویکھی ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ پرزور مذمت ہونی چاہیے اس رویے کی.